بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم ایسے دو بچوں کا واقعہ سنائیں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں ایسی محبت اور ایسے جذبے عطا فرمائے، آمین۔ واقعے کا آغاز کرتی ہوں، اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مشہور اور بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے دو کم عمر لڑکے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ میرے دونوں جانب بچے ہیں، یہ کیا مدد کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چچا جان، تم ابو جہل کو بھی پہچانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں پہچانتا ہوں۔ تمہاری کیا غرض ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں۔ مجھے اس کے سوال اور جواب پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا، اور جو پہلے نے کہا تھا وہی اس نے بھی کہا۔ اتفاقاً میدان میں ابو جہل دوڑتا ہوا مجھے نظر آیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ جا رہا ہے۔ دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو گرا دیا۔ یہ دونوں صاحبزادے معاذ بن عمرو بن جموع اور معاذ بن افرا ہیں۔ معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے سنتا تھا کہ ابو جہل کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ بڑی حفاظت میں رہتا ہے۔ مجھے اسی وقت سے خیال تھا کہ میں اس کو ماروں گا۔ یہ دونوں صاحبزادے پیدل تھے اور ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا، صفوں کو درست کر رہا تھا۔ جس وقت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا اور یہ دونوں دوڑے تو گھوڑے سوار پر براہ راست حملہ مشکل تھا، اس لیے ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، جس سے گھوڑا بھی گرا اور ابو جہل بھی گرا اور اٹھ نہ سکا۔ یہ دونوں حضرات تو اس کو ایسا کر کے چھوڑ آئے تھے کہ اٹھ نہ سکے اور وہیں پر تڑپتا رہے، مگر معاذ بن افرا ان کے بھائی نے اور ذرا ٹھنڈا کر دیا کہ مباد اٹھ کر چلا جائے، لیکن بالکل انہوں نے بھی نہ نمٹایا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے بالکل ہی سر جدا کر دیا۔ معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس کی ٹانگ پر حملہ کیا تو اس کا لڑکا اکرمہ ساتھ تھا۔ اس نے میرے مونڈے پر حملہ کیا جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور صرف کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا۔ میں نے اس لٹکے ہوئے ہاتھ کو کمر کے پیچھے ڈال لیا اور دن بھر دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہا، لیکن جب اس کے لٹکے رہنے سے دقت ہوئی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا۔ وہ کھال بھی ٹوٹ گئی جس سے وہ اٹک رہا تھا اور میں نے اس کو پھینک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب لڑائی کے لیے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ سے باہر جانے کے بعد لشکر کا معائنہ فرماتے، ان کے احوال کو، ان کی ضرورتوں کو دیکھتے اور لشکر کی اصلاح فرماتے، کم عمر بچوں کو واپس فرما دیتے۔ یہ حضرات شوق میں نکل پڑتے۔ چنانچہ احد کی لڑائی کے لیے جب تشریف لے جانا ہوا تو ایک موقع پر جا کر لشکر کا معائنہ فرمایا اور 9 عمروں کو لڑکپن کی وجہ سے واپس فرما دیا، جن میں حضرات زید بھی تھے، عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، اسامہ بن زید، زید بن ارقم، عمرو بن حزم، اسید بن زہیر، اراتبہ بن اوس، ابو سعید خضری، سمرہ بن خندب، رافع بن خدیج۔ ان کی عمریں تقریباً 13-14 برس کی تھی۔ جب ان کو واپسی کا حکم ہوا تو حضرت خدیج نے سفارش کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا لڑکا رافع تیر چلانا بہت اچھا جانتا ہے، اور خود رافع بھی اجازت کے اشتیاق میں ابر کر کھڑے ہوئے تھے کہ قد لمبا معلوم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی تو سمرہ بن جندب نے اپنے سوتیلے باپ مرہ بن سنان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رافع کو تو اجازت مرحمت فرما دی اور مجھے اجازت نہیں عطا فرمائی، حالانکہ میں رافع سے قوی ہوں، اگر میرا اور اس کا مقابلہ ہو تو میں اس کو بچھاڑ دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا مقابلہ کرایا
تو سمرہ نے رافع کو واقعی بچھاڑ لیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمرہ کو بھی اجازت عطا فرما دی۔ اس کے بعد اور بچوں نے بھی کوشش کی اور بعضوں کو اور بھی اجازت مل گئی۔ اس سلسلے میں رات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لشکر کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور 50 آدمیوں کو پورے لشکر کی حفاظت کے واسطے متعین فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ذکوان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام دریافت کیا، عرض کیا ابو صبی، صبی کا باپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد ہوا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کیا ابن عبد القیس، عبد قیس کا بیٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ارشاد ہوا کہ تینوں آدمی آ جاؤ، تو ایک صاحب حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دونوں ساتھی کہاں گئے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تینوں دفعہ میں ہی اٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی اور حفاظت کا حکم فرمایا۔ رات بھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت فرماتے رہے۔ یہ شوق اور ولولے تھے۔ ان حضرات کے بچہ ہو یا بڑا شخص، ہر شخص کچھ ایسا مست تھا کہ جان دینا مستقل مقصود تھا۔ اسی وجہ سے کامیابی ان کی قدم چومتی تھی۔ رافع بن خدیج نے بدر کی لڑائی میں بھی اپنے آپ کو پیش کیا تھا، مگر اس وقت اجازت نہ مل سکی تھی۔ پھر احد میں پیش کیا، جس کا قصہ ابھی گزرا۔ اس کے بعد سے ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے۔ احد کی لڑائی میں سینے میں ایک تیر لگا، جب اس کو کھینچا گیا تو سارا نکل آیا، مگر بال کا حصہ اندر بدن میں رہ گیا، جس نے زخم کی صورت اختیار کی، اور آخر زمانے میں بڑھاپے کے قریب یہی زخم ہرا ہو کر موت کا سبب بنا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔